يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ اے ایماندار لوگو، اللہ سے ڈر جاؤ، اور ضروری ہے کہ ہر جان دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ اللہ سے ڈر جاؤ، یقیناً اللہ تبارک و تعالی جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے بخوبی واقف ہے اور باخبر ہے۔ تم ان لوگوں کی مانند نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کو بھلا ڈالا۔ اللہ کریم نے انہیں ان کی جانوں کو ہی بھلا ڈالا۔ یہی لوگ فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف قسم کی چیزیں پیدا فرمائی ہیں، اور ان میں مختلف قسم کی صلاحیتیں رکھی ہیں۔ مثلا کسی چیز کو نرم بنایا ہے اور کسی چیز کو سخت بنایا ہے۔ لوہا ہے، پتھر ہے، چٹانیں ہیں، پہاڑ ہیں، یہ بڑے سخت چیزیں ہیں، انہیں کوئی توڑنا چاہے تو آسانی سے توڑ نہیں پاتا ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت بخشی ہے کہ انسان اپنی عقل کے ساتھ اور محنت کے ساتھ بڑے بڑے پہاڑوں کو توڑ نہیں سکتا ہے، بلکہ ان کو ریزہ ریزہ بھی کر دیتا ہے۔ بڑی بڑی چٹانوں کو، بڑے بڑے پہاڑوں کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہ پہاڑ بڑے مضبوط اور قوی اور طاقتور ہونے کے باوجود ان میں حس نہیں پائی جاتی ہے، احساس نہیں پایا جاتا۔ اگر ان میں احساس پایا جائے تو اتنا مضبوط پہاڑ جس کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا انسان کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس کو توڑنا تو بڑی دور کی بات ہے، انسان کو اپنے آپ کو ہاتھ بھی نہ لگانے، غصے میں آ جائے، تھوڑا سا ہلے، وہ پھڑکا کر جو ہے وہ انسان کو نیچے پھینک۔ لیکن پہاڑ کے اندر، پتھر کے اندر، چٹان کے اندر احساس نہیں ہے۔ جو مرضی اس کے اوپر چڑھ جائے، جو مرضی اس سے نیچے اتر جائے، کوئی اس کے اوپر پتھر پھینکے، کوئی اس کے اوپر کوڑا پھینکے، کوئی اس کے اوپر خیر کی چیزیں رکھ دے، اسے کوئی احساس نہیں۔ یہی وہ چیز ہے جس سے انسان پہاڑوں سے اور دوسری تمام مخلوقات سے جو ہے وہ علیحدہ ہو جاتا ہے اور ممتاز ہو جاتا ہے۔ انسان کے پاس احساس ذمہ داری ہے، انسان کے پاس حس موجود ہے، فرض شناسی موجود ہے، انسان چیزوں کے حقوق کو جانتا ہے، انسان یہ علم رکھتا ہے کہ کس چیز کو کس جگہ پہ رکھنا ہے، کس چیز کو کس جگہ پہ رکھنا ہے، اور اس کا استعمال جو ہے وہ کیسے کرنا ہے۔ ایک وقت تھا دنیا کا انسان حس سے آزاد تھا، ان کے ہاں احساس نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اور اس وقت زندگی جانوروں سے ابتر تھی۔ انہیں معلوم ہی نہیں تھا پڑوسیوں کا حق کیا ہوتا ہے، رشتہ داروں کا حق کیا ہوتا ہے، انسانیت کیا ہوتی ہے، بیوی بچے کیا ہوتے ہیں۔ وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا، اور چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر لڑ پڑتا تھا، اور جب لڑائی شروع کر دیتا تھا تو لاشوں کی لاشیں گرا دیتا تھا، خون کی ندیاں بہا دیتا تھا، بلکہ
انسانیت کے تمام مراحل طے کرتے ہوئے، آگے بڑھتے ہوئے، نیچے گرتے ہوئے انسانوں کی لاشوں کے اوپر دسترخوان لگا کر ڈنر اور لنچ کیا کرتا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب انسان کے پاس احساس نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اسے معلوم ہی نہیں تھا انسان ہوتا کیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو انسانیت کا درس دینے کے لیے آسمان سے قرآن مجید کلام الہی جو ہے اس کو نازل فرمایا، اور کائنات کی سب سے بہترین ہستی پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آپ نے لوگوں کو، انسانوں کو انسان بننے کا درس دیا۔ اے انسان، جس مالک نے تجھے اتنی خوبصورت آنکھیں اور دل اور دماغ اور جسم اور وجود عطا کیا ہے، اس کی بندگی کر، مٹی کے ڈھیروں کے سامنے سجدہ نہ کر۔ اے انسان، اللہ تبارک و تعالی نے تجھے آپس میں بہترین تعلق پیدا کرنے کا اور آپس میں پیار اور محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک دوسرے کی عزت کر، ایک دوسرے کا احترام کر اور توقیر کر۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، کہتے ہیں میری آپ سے ملاقات ہوئی، آپ کا چہرہ دیکھ کے ہی میں نے پہچان لیا کہ یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں، اور آپ کا پہلا کلام میرے کانوں سے ٹکرایا تو آپ لوگوں سے کہہ رہے تھے افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام۔ لوگوں، سلام پھیلاؤ، پیار اور محبت پھیلاؤ، غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، رشتے ناطے کو جوڑو، رات کو اٹھ اٹھ کے اپنے مالک کا شکریہ ادا کرو جس نے تمہارے اوپر بے حد و حساب انعامات کر رکھے ہیں۔ رات کو سجدے میں پڑھ کے اس کا شکریہ ادا کرو۔ اگر تم یہ کام کرو گے تو اللہ کی جنتوں میں امن اور سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ وہ پیارا اور خوبصورت دین ہمیں عطا کیا گیا جس نے ڈنگروں کو، حیوانوں کو، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزارنے والوں کو انسان بنا کر رکھا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ موجودہ زمانے میں آج کا انسان پھر انسانیت سے نیچے گر چکا ہے۔ اس کے ہاں احساس ذمہ داری، فرض شناسی نام کی کوئی چیز دیکھنے میں نظر نہیں آتی ہے۔ احساس کیا ہوتا ہے؟ انسان کیا ہوتا ہے؟ حیوان کیا ہوتا ہے؟ رشتے دار کیا ہوتے ہیں؟ اپنے کیا ہوتے ہیں؟ بیگانے کیا ہوتے ہیں؟ انسان ان تمام احساسات سے عاری ہو چکا ہے۔ آج ہماری اخلاقی پستی، سیاسی پستی، اقتصادی پستی، مالیات کے معاملات، حکومت کے معاملات، آپس میں تعلقات اور باہر والے لوگوں کے ساتھ تعلقات، تمام کے تمام بے حسی کا قریب منظر جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کسی معاملے میں بھی کوئی ایسا رویہ دیکھنے میں نظر نہیں آتا جہاں پہ کہا جا سکے کہ یہ انسانوں کی بستی ہے، یہاں پہ انسان رہتے ہیں، یہاں پہ انسان قدر شناس قسم کے لوگ جو ہے وہ رہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اس چیز کا وجود جو ہے وہ آسانی سے نظر نہیں آتا ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی مثال سے لے کر بڑے سے بڑے معاملے کو دیکھ لیجئے، آپ کو یہی چیزیں نظر آئیں۔ مثلا بے حسی کا کیا کہنا ہے؟ چھوٹے سے چھوٹا معاملہ، اپنے گھروں میں صفائی کر کے، اپنا کوڑا کرکٹ جمع کر کے شاپر میں ڈال کر پڑوسی کے گھر کے دروازے پہ رکھنا ہم اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں۔ ان کی چھت کے اوپر یا ان کے پلاٹ کے اوپر اپنی دیوار سے الٹا کر پھینک دینا یہ باعث فخر سمجھتے ہیں، اور اپنی بے حسی کا منہ بولتا ثبوت جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں کہ یہ کوڑا کرکٹ میں نے اس لیے جمع کیا ہے کہ دوسرے کے دروازے کے سامنے رکھ دیا۔ یہ وہی پڑوسی ہیں جن کے بارے میں ما زال جبریل یوصینی بالجاری حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ جبریل مجھے مسلسل یہ کہتے رہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کا خیال رکھنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا۔ مجھے گمان ہو گیا کہ شاید ان قریب پڑوسیوں کو وراثت میں حصہ دار بنا دیا جائے۔ وہ پڑوسی جو وراثت میں حصہ دار بننے کے اہل ہیں، ان کے گھروں کے سامنے کوڑا پھینکنا ہم اپنی انسانیت سمجھتے ہیں۔
اور انسانیت کا اعلیٰ مظہر سمجھتے ہیں۔ اس سے آگے چلے، کھانا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور کتنے ہی پریشان حالت میں انسان اس زمانے کے اندر موجود ہیں جو کوڑے دانوں کے اندر اپنا کھانا جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں۔ انہیں کھانے کے لیے ملتا نہیں ہے، لیکن کوڑے کے ڈبوں کو تلاش کرتے ہیں، کہیں سے کوئی روٹی کا ٹکڑا، کوئی کھانے کی چیز جو ہے وہ مل جائے۔ لیکن ہم اپنی شادی بیاہ اور خوشی کے فنکشنوں میں اور کھانے میں جب ہمیں دعوت دی جاتی ہے تو فرض سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ کھانا اگر میں نے پلیٹ میں ڈال کے لایا تو سب سے نمبر 1 کھلاڑی جو ہے وہ مجھے کہا جائے، مجھے جو ہے وہ اعزاز بخشا جائے گا کہ یہ سب سے کامیاب انسان ہے، سب سے پہلے کھانا لیا اور سب سے زیادہ اپنی ڈش میں اور اپنی پلیٹ میں بھر کر لیا، اور جاتے ہوئے سب سے زیادہ پلیٹ میں چھوڑ کر گیا تو یہ بھی میرا کارنامہ لکھا جائے۔ دیگوں میں اور برتنوں میں کتنا کھانا ضائع کر کے اسے کوڑے کے ڈرموں میں ڈالنا، یہ ہم اپنا احساس ذمہ داری سمجھتے ہیں، یہ ہم سے وہ اپنے آپ کو فرض شناس سمجھتے ہیں کہ یہ انسانیت ہے، اور یہ انسانیت کی اعلیٰ معراج ہے کہ ہم کھانے کو ضائع کریں ایسی حالت میں جس حالت میں ہمارے بھائی جو ہے وہ لقمے لقمے کو جو ہے وہ ترس رہے۔ اس سے آگے بڑھے، شریعت ہمیں درس دیتی ہے کہ انسان ایک دوسرے کا رشتہ دار ہے، ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والا ہے۔ رشتہ داری اور معاشرہ اور مجتمع یہ ہمارا آپس میں پیار محبت اور الفت سے چلتا ہے، ایک دوسرے کا رکھ رکھاؤ اور ایک دوسرے کا لحاظ رکھنے سے بنتا ہے۔ لیکن ہم جہاں سے رشتہ داری کی ابتدا ہوتی ہے پہلے نمبر پہ کہتے ہیں بارات ہماری زیادہ آئے گی، کھانا ہم نے چھوٹا گوشت کھانا ہے، فلاں فلاں ڈش تو لازمی ہونی چاہیے۔ یہ رشتہ داری جوڑنے چلے ہیں یا جن سے بیٹی کا رشتہ کیا ہے ان کو مصیبت اور پریشانی میں مبتلا کرنے چلے ہیں؟ یہ احساس ہے اس بیچارے کے پاس اتنی ہمت ہے یا نہیں ہے، اتنی طاقت ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، چھوٹا گوشت کھانا، ہم بڑا گوشت نہیں کھاتے، ہم چکن نہیں کھاتے، ہماری فیملی جو ہے وہ بڑی خوددار قسم کی ہے، بس اور جو مرضی کرے، کھانا بڑا اچھا ہونا چاہیے۔ ہاں، جہیز میں اگر بیٹی جو ہے وہ فلاں چیز کم لے کر آئی ہے تو ساری زندگی اس کا سکون سے جینا جو ہے وہ مشکل ہو جائے۔ ہر بندہ خاندان کا اس کو تانے دے گا، تو فلاں چیز نہیں لے کے آئی، فلاں چیز نہیں لے کے آئی۔ یہ احساس، یہ انسانیت کی اعلیٰ معراج ہمارے پاس، یہ انسانیت کا بہترین مظہر ہے کہ اس سے انسان کا وقار اور قدکار جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اور آگے چلیے، تجارت کا معاملہ ہے، چھوٹے سے چھوٹا مزدور اور دکاندار لے کر بڑے سے بڑے تاجر تک، بڑے سے بڑے بزنس مین تک، جب تک وہ کرپشن نہیں کرتا، بے ایمانی نہیں کرتا، بدعنوانی نہیں کرتا، وہ لوٹ مار نہیں کرتا، فراڈ نہیں کرتا، اسے ذہین انسان نہیں مانا جاتا۔ جو مار کھا کے آ جاتا ہے اسے کہا جاتا تو تاجر ہے، تو تاجر نہیں۔ جو 10-15 بندوں کو لوٹ نہیں لیتا ہے وہ بہترین تاجر نہیں بن سکتا۔ ہاں، آپ نے 20 بندوں کو دھوکہ دے کر اتنا پیسہ کما لیا، آپ بہترین تاجر، آپ کے اندر صلاحیت پائی جاتی ہے، بڑے جینیس قسم کے آپ جو ہے وہ بزنس مین۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اگر دونوں خرید و فروخت کرنے والے سچ بولے اور اپنی بات کو واضح کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت میں، ان کی بیع میں، ان کے سودے میں برکت پیدا فرما۔ وَإِن كَذَبَ وَمَحَقَ وَإِن كَذَبَ وَكَتَمَ مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا، اگر یہ دونوں جھوٹ بولے اور اپنے معاملے کو چھپانے کی کوشش کرے، ان کے سودے سے اللہ تبارک و تعالیٰ برکت ویسے ہی چھین لے۔ اس سے بھی آگے چلے، انسان صرف دنیا دار ہی نہیں، دیندار طبقہ بھی بے حسی کا شکار ہے، اسے معلوم ہی نہیں میری ذمہ داری کیا ہے۔ جس مالک نے اس کے اوپر اتنے احسانات کیے وہ اپنے مالک کو نہیں پہچان۔ وضو کا معاملہ لے لیجئے، ہم پینے والا پانی ہو یا دوسرا پانی ہو، وضو میں بیٹھے پانی کھول دیتے ہیں اور گپے لگاتے رہتے ہیں، اور پانی جیسی ایک اتنی عظیم نعمت جس کے ساتھ لوگوں کی زندگی وابستہ ہے اسے ضائع کر دیتے ہیں۔ نہیں، یہ کیا، پانی ضائع ہو گیا تو پھر کیا ہوا؟
پانی کتنا ضائع ہو جاتا ہے. دنیا میں کتنے ایسے انسان ہیں جو میٹھے پانی کی بوند بوند کو ترستے ہیں, پینے کا پانی نہیں ملتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ فرمایا تھا فلا تسرف فی الوضوء ولو كنت على نہر جار. لوگوں اگر جاری نہر پر بھی بیٹھے ہو تو پانی میں اسراف نہ کرنا, پانی کو ضائع نہ کرنا. لیکن ہماری بے حسی ہے کہ برتن دھونے والی مائیں اور بہنیں وہ ٹوٹی کھول کر پانی کا نل کھول کر چلی جاتی ہے اور پانی گرتا رہتا ہے. پمپ چل رہا ہے اور ٹینکی فل ہے اور اوور فلو کے ذریعے پانی جو ہے وہ گر رہا ہے, کسی کو پرواہ نہیں. نمازیوں کی بے حسی دیکھ لیجئے. مسجد مرثیہ کہاں ہے کہ وہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. یہ مسجدوں کی حالت ہے. آدھا جمعہ چکو گزر چکا ہے لیکن نمازی ابھی تک جو ہے وہ مسلسل مسجد میں آ رہے ہیں. جس جمعہ کے خطبہ میں یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ فرشتے جیسے ہی خطبہ شروع ہوتا ہے اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں, حاضری لگانا بند کر دیتے ہیں, اس آدمی کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں غیر حاضری میں لکھا جاتا ہے جو خطبہ شروع ہونے کے بعد آتا ہے. کتنے نمازی جو جمعے کے دن خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آ جاتے ہیں؟ یہ بی ایس سی نہیں تو اور کیا. آذانیں ہوتی رہتی ہیں لیکن بازار بھرے رہتے ہیں اور مسجدیں خالی رہتی ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ بے حسی نہیں تو اور کیا ہے. اگر ایک محلے کے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں تو یہ مسجدیں تنگ پڑ جائیں. ایسی 20 مسجدیں بھی بنا دی جائیں تو وہ مسجدیں ساری کی ساری بھر جائیں, لیکن مسجدیں تو خالی ہیں, اذانیں ہو رہی. یہ مسلمانوں کی بے حسی نہیں ہے تو اور کیا ہے. اس سے بھی آگے چلیے, علماء کرام ان کا بھی طبقہ الامان والحفیظ جسے اللہ تعالیٰ نے بچا کے رکھا ہے, ان کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو خیر کی باتیں پہنچائیں, دین کی باتیں بتلائیں, ان کو انسانی انسان بننے کا سبق سکھلائیں, قرآن و حدیث کی جو معلومات ہیں ان تک فراہم کریں ان کو, تاکہ وہ دنیا میں ایک بہترین انسان بن سکے. لیکن افسوس کہ کتنے ہی علماء سو ایسے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر و محراب کے وارث بن کر یہاں پہ فرقہ واریت پھیلاتے ہیں, یہاں پہ گالی گلوچ کرتے ہیں, یہاں پہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں اور ایک دوسرے کے مذاہب کے خلاف وہ جو ہے وہ برائی اچھالتے ہیں. الامان والحفیظ کہ دنیا کا امن جو ہے وہ تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے. وہ بھی اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ پورا کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. آپ کو اگر اس ممبر کا وارث بنا دیا گیا ہے تو اپنی زبان کو اچھے طریقے سے استعمال کیجئے. آپ اپنا موقف بیان کیجئے, اپنا مذہب بیان کیجئے, لیکن دوسروں کے مذہب کے اوپر گند تو نہ اچھالیے. لیکن یہاں پہ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں, کوئی بتانے والا ہی نہیں. یہ دیندار طبقہ ہے, یہ دنیا دار طبقہ ہے, سارے کا سارا بے حسی کا شکار ہے. اور اس سے آگے چلے تو ہمارا عدالتی نظام اور حکومتی نظام, اس کی بے حسی تو وہ ہمارا منہ چڑھا رہی ہے اور شیطانیت کے مکروہ چہرے کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ برا بنا رہی ہے اور ہمارے سامنے ناچ رہی ہے کہ آپ نے جو کچھ کرنا ہے کر لو, ہم نے کچھ بھی کر سکتے. اس نظام کے اندر معصوم بچوں کے ساتھ اور معصوم بیٹیوں کے ساتھ درندگی کا وہ ثبوت مہیا کیا جاتا ہے کہ انہیں کوئی پوچھنے والا ہی. ہمارے معاشرے میں آئے دن ایسی بے حیائی اور برائی کے واقعات کے معصوم بچوں اور بچیوں کے ساتھ درندگی کا ثبوت دیا جاتا ہے, لیکن مجرم دندناتے پھرتے ہیں, انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں. انہوں شکوک کا بہانہ دے کر, شبہات کا بہانہ دے کر انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے. اور کوئی معصوم بے گناہ اگر عدالتوں کے نظام میں پھنس جاتا ہے تو عدالت کے نظام میں اتنی پیچیدگیاں ہیں کہ وہ ساری زندگی اڑیاں رگڑ رگڑ کر وہیں مر جاتا ہے اور اس کو باہر نکلنا نصیب نہیں ہوتا. مجرم جو ہے وہ پکڑا نہیں جاتا اور بے گناہ جو ہے وہ جیل کے اندر جو ہے وہ اپنی موت کے حوالے موت کی نظر ہو جاتا. اور پھر اس سے بڑھ کر کیا بے حسی ہو سکتی ہے
کہ ہمارے معاشرے میں قوم کے قیمتی اور دانشور قسم کے لوگ، قوم کے عظیم سکالر اور قوم کے عظیم رہبر اور رہنما اور خوبصورت اور خوبصیرت شکل والے اور سیرت والے عظیم رہبر، عظیم دانشور اور عظیم سکالر، جو قوم کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے کر آنے والے ہیں اور انسانوں کو انسانیت کا چہرہ دکھانے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا دم بھرنے والے ہیں، نبی کے صحابہ پہ مر مٹنے والے ہیں، انہیں چوکوں میں، برسر عام بازار میں دن دہاڑے گولیاں مار کر شہید کر دیا جاتا ہے، اور انہیں پوچھنے والا کوئی، مجرموں کو پتہ کرنے والے کوئی، مجرموں کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایسے حکمرانوں سے گزارش ہے کہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں۔ اگر آپ قوم کی جان اور عزت اور اس کے مال کی حفاظت اپنے سر پہ نہیں لے سکتے تو مستعفی ہو جائیے۔ حکمران کس لیے بنائے جاتے ہیں؟ عدالتیں کس لیے بنائی جاتی ہیں؟ وزراء کس لیے بنائے جاتے ہیں؟ تاکہ قوموں کو عزت فراہم کی جائے، قوم کی مال کی حفاظت کی ضمانت لی جائے، قوم کی جان کی حفاظت لی جائے۔ ایک معمولی سا شخص اگر معاشرے میں قتل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ لوگوں، ایک معمولی سا انسان اگر کوئی قتل کر دیتا ہے، ناحق قتل کر دیتا ہے، اس نے ایک انسان کا خون نہیں کیا ہے، اس نے ساری انسانیت کا خون کیا ہے۔ اور یہاں پہ قوم کے عظیم دانشور، باریش آدمی، سفید اور سرخ و سفید چہرہ، روشن چہرہ، اور قوم کا عظیم رہبر اور رہنما جو لوگوں کو قال اللہ اور قال الرسول کی آوازیں بلند کر کے جو ہے وہ پیغام سناتا ہے، اسے دن دہاڑے شہید کر دیا جائے تو مجرموں کو کوئی پکڑنے والا نہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ایسے حکمرانوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور قوم کے افراد کی زندگیوں کی حفاظت کی ذمہ داری لیں اور مجرموں کو فوراً پکڑ کر جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچائیں۔ میری باتوں کا مقصد یہ ہے کہ قوم کا ہر فرد، چھوٹے سے چھوٹے طبقے سے لے کر بڑے سے بڑے طبقے تک، وہ رعایا کا فرد کوئی ہو، وہ مقتدی ہو، وہ کوئی نمازی ہو، وہ کوئی دکاندار ہو، وہ معاشرے میں رہنے والا فرد ہے، اس کا سیاسیات سے تعلق ہے، اس کا اقتصادیات سے تعلق ہے، اس کا دنیا کے معاملے سے تعلق ہے، اس کا دین کے معاملے سے تعلق ہے، اس کا عدالت سے تعلق ہے، کسی بھی ناحیے سے ہے، پوری کی پوری قوم جو ہے وہ بے حیث ہے۔ پوری کی پوری قوم، اسے احساس ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم انسان ہیں یا ہم حیوان ہیں، ہم کس جگہ پہ جو ہے وہ زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، کسی کو احساس ہی نہیں۔ یاد رکھیے، میں پوری قوم سے مخاطب ہوں، قوم کے ہر فرد سے مخاطب ہوں، وہ مولوی ہے، وہ عالم ہے، وہ نمازی ہے، وہ مقتدی ہے، وہ رعایا کا فرد ہے، وہ عدالتی نظام کا کوئی فرد ہے یا وہ حکومت کا فرد ہے، اپنی ذمہ داری کا احساس، اپنی ذمہ داری کا احساس۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا، ہم نے تمہیں ایسے ہی پیدا کر دیا، اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، تم ہماری طرف واپس پلٹو گے؟ ایسا نہیں ہے، تمہیں ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہوگا، ایک ایک عمل کا حساب دینا ہوگا۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا ہے؟ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ انسان ظلم کرنے والا یہ خیال کرتا ہے کہ اسے کسی نے دیکھا نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، لوگوں ہم نے تمہیں آنکھیں بھی عطا کی، لوگوں ہم نے کان بھی عطا کیے، ہم نے زبان بھی بولنے والی تمہیں عطا کی ہے، لوگوں اتنی بڑی نعمتیں دی ہیں، اس مقصد کے لیے دی ہیں کہ ہم نے تمہارا امتحان لینا، ہم نے تم سے اس کی باز پرس کرنی ہے، تمہیں دنیا میں بیکار اور عبث اور فضول بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ یاد رکھو، لن تزولا قدم عبد حتی یسأل عن اربع، آج دنیا میں اپنی منمانی کا جو مرضی کھیل کھیل لو، لیکن اللہ کے وار سے اور اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے، اللہ کی مخلوق ہو اور اللہ کے دربار سے تم باہر بھاگ نہیں سکتے۔ جو بھی آدمی اپنی بے حسی کا ثبوت دیتا ہے، کل قیامت کے دن یہ بدن بھی ننگا ہوگا،
یہ پاؤں بھی ننگے ہوں گے، یہ سر بھی ننگا ہوگا، اور یہ اوپر چھت بھی نہیں ہوگی، اور آسمان کا سورج قریب آ کر 1 میل کے فاصلے سے آگ کے شعلے برسا رہا ہوگا۔ آپ کو اور مجھ کو پاؤں ہلانے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک 4 سوالوں کے جواب نہیں دیتے، جب تک احساس ذمہ داری اپنی پوری نہیں کریں گے کہ میں نے یہ ذمہ داری لی تھی، اس کو پورا کیا یا نہیں کیا۔ جب تک انسان ان 4 چیزوں کا جواب نہیں دے دے گا، عمر کہاں بسر کی ہے، مال کہاں سے کمایا تھا اور کیسے خرچ کیا ہے، اور علم کے مطابق کتنا عمل کیا ہے، جس چیز کا تجھے علم تھا، اپنی جوانی جو ہے وہ تو نے کہاں گزاری ہے، عمر کے اندر اور جوانی کے اندر جو ذمہ داری تجھے ملی تھی، اس ذمہ داری کو تو نے پورا کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ جب تک ان 4 سوالوں کے تو جواب نہیں دے دے گا، اس وقت تک جو ہے وہ تیری جان نہیں چھوٹے گی۔ اے انسان، آج کیوں تو اس بات سے غافل ہے؟ آج تو کیا سمجھتا ہے کہ شتر بے مہار انسان ہے؟ تو حیوانوں کی زندگی میں دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے؟ نہیں، تو ایک انسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے انسان بنایا اور تجھے مسئول بنایا ہے، تجھے ذمہ دار بنایا ہے۔ معاشرے کا ہر فرد ذمہ دار ہے، اور ہر بندے کے ذمے اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ ڈیوٹیاں لگائی۔ جتنی ڈیوٹیاں اس کے ذمے لگی ہیں، ان سب کے بارے میں اسے جواب دینا ہوگا اور اس کا حساب دینا۔ چھوٹا فرد ہے، بڑا فرد ہے، جب تک وہ اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں اللہ کے دربار میں جواب نہیں دے دے گا، جان نہیں چھوٹے گی۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کلکم مسئول وکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، لوگوں تم میں سے ہر انسان وہ نگہبان ہے، وہ راعی ہے، اور وہ مسئول ہے، اور وہ ذمہ دار ہے۔ اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے۔ دنیا میں ظلم کر کے، زیادتی کر کے، مال کھا کے، ہلاک کر کے کسی کو، کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کا ظلم روا رکھ کے بھاگ جاؤ جہاں بھاگ سکتے ہو۔ موت کے وقت فرشتے چہروں پہ اور پشتوں پہ مارتے ہوئے سختی کے ساتھ جو ہے وہ روح قبض کرے۔ آپ نے فرمایا قبر میں فرشتے لوہوں کے گرز کے ساتھ انسان کے چہرے پہ اور پشتوں پہ ماریں گے، ایسی زور سے ماریں گے، انسان ایسے چیختا ہے کہ کائنات کی ہر شے اس کی آواز سنتی ہے سوائے جنوں کے اور انسانوں کے۔ جس نے ظلم کیا ہے وہ بھاگ نہیں سکے گا، وہ جان نہیں چھڑا سکے گا۔ کہا اگر مجھے خدشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو قبروں میں دفن کرنے سے روک دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا تمہیں وہ آواز جو ہے وہ ضرور سناتا، لیکن وہ آواز سن بھی لیتے۔ یہ بے حس لوگ ہیں، بے حس قوم ہے، ان کے عقل کے اوپر، ان کے احساس کے اوپر کوئی جوں تک جو ہے وہ نہیں رکھتی۔ تو ہم سے یہ مطالبہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس کے رسول کا، کلام الہی کا، لوگوں اپنی ذمہ داری کا احساس کرو، اپنی فرض شناسی کو جانو، اپنی ذمہ داری کو جانو، اپنے فرائض کو سنبھالو، جو ذمہ داری تمہیں دی گئی ہے اس ذمہ داری کو ادا کرو۔ شاعر نے کہا تھا وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اس احساس کو واپس لائیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اپنی ذمہ داری کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں انسان بننے کی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے، ہماری پوری قوم کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے جو ہے وہ معمور فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔